سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، دنیا کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مثال بنایا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلا مطلب ہے اللہ نے دنیا کو اپنے نبی کے ذریعے امن دیا، اللہ نے دنیا کو اپنے نبی کے ذریعے سے عدل و انصاف دیا، اللہ نے دنیا کو اپنے نبی کے ذریعے سے مساوات دیا کہ مرد بھی برابر ثواب میں، عورت بھی برابر ثواب میں، اور اللہ نے دنیا کو اپنے نبی کے ذریعے علم دیا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دنیا کو اخلاق عطا فرمایا۔ دوسرا سوال تھا کہ جھوٹا نبی دعویٰ کرتا ہے لیکن دنیا نے جھوٹے نبی کا ساتھ دیا، کیوں ساتھ دیا؟ خاندانی طرفداری کی وجہ سے، کہ جھوٹا نبی اپنے خاندان کا تھا، خاندانی طرفداری کی وجہ سے جھوٹے نبی کا ساتھ دے دیا۔ تیسرا سوال تھا، بچپن میں ہمارے نبی کا سینہ کھولا گیا، کیوں کھولا گیا؟ تاکہ نبوت کا بوجھ جوانی میں اٹھا سکے، جوانی میں نبوت کا بوجھ اٹھا سکے، اس لیے بچپن میں سینہ کھولا گیا۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نبی سے آگے مت بڑھو، ہمارے نبی سے آگے مت بڑھو، جبکہ نبی کا معمول تھا، بہت اچھا مائک ہو گیا، اسی طرح ڈنڈ دیئے، جبکہ نبی کا معمول تھا جب وہ چلتے تھے تو صحابہ آگے ہوتے تھے، نبی پیچھے ہوتے تھے، نبی پیچھے ہوتے تھے، صحابہ آگے ہوتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہمارے نبی سے آگے مت بڑھو، مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمارے نبی کے سامنے زبان مت چلاؤ، یہ نبی کی خاکساری ہے، اتنے بڑے ہو کر کے بھی پیچھے چلتے ہیں، صحابہ کو آگے رکھتے ہیں۔ چوتھا، پانچواں بڑا پیارا سوال تھا کہ نبی ہو کر کے قافلہ پر حملہ کیا، کیوں؟ وہ قافلہ نبی کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، صحابہ کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، اس لیے قافلے پر حملہ کیا۔ نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، پھر بھی جنگ کیا، کیوں؟ تاکہ مظلوم کو انصاف ملے، ظالم کو سزا ملے۔ ایک بہت پیارا سوال آپ کی خدمت میں تھا کہ نبی کے جسم کو قبر سے نکالنے والا کون تھا جو پکڑا گیا؟ آپ نے ایک جگہ کا نام سنا ہے، آرمینیا، جہاں جنگ چل رہی تھی، آرمینیا آذربائیجان جیت گیا، آرمینیا ہار گیا۔ یہیں کا دو یہودی آیا اور سرنگ نکال رہا تھا، اور بالکل نبی کی قبر تک پہنچ چکا تھا کہ نبی نے خواب دیا وقت کے بادشاہ کو، اس کا نام تھا نور الدین زنگی، خواب دیا گیا، جب وہ پکڑا گیا اس نے راز کھولا تو اس بادشاہ نے اس ظالم یہودی کو، ان دونوں یہودیوں کو موت کی سزا دی، اور اس کے بعد سرنگ کی جگہ کو کھود کر کے سیسا پگھلا کر کے اس کو بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی جرات نہ کر سکے۔ انشاءاللہ نبی کی سنت پر جئیں گے، نبی کی سنت پر مریں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کہ جس نے دور ظلمت آہام کون تھا، جس نے مٹائی سطوت اصنام کون تھا، کہ جس نے رسم و راہ وفام کون تھا، جس سے ملی ہے دولت اسلام کون تھا۔ حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، آسانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا۔ حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا۔ جسم و جایک بیک سب مہکنے لگے، جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا۔ کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی، جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا، جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا۔ ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا۔
چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال شاپ گزرا جو ہجر و ملال آپ کا نعت لکھنے کے صدقے میں عط ہے مجھے نعت لکھنے کے صدقے میں عط ہے مجھے آ رہا ہے برابر خیال آپ کا آ رہا ہے برابر خیال آپ کا بڑا پیارا مطالعہ بڑی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں یہ بغل میں جو ہمارے چچا بیٹھے ہوئے بہت زیادہ لقمہ دے رہے ہیں کیونکہ شروع ہی میں بیٹھنے سے برابر غلطی ہو رہی ہے وہ لقمہ دے رہے ہیں پتہ نہیں کہاں تک لقمہ دیں گے ہاتھ دیجئے بسم اللہ کھاتا ہے بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں موٹا جھوٹا کھا کر کے سیدھی سادھی زندگی گزارنی ہے اور چٹر پٹر کے چکر میں مت پڑنا بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں 3 منٹ میں گزر جائے گا عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ مرنے کے بعد عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان دیجئے گا بہت پیارا مطالعہ لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں دھیان سے سنیے دھیان سے سنیے گا ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اللہ عزت جو دے رہا ہے اسلام سے دے رہا ہے تمہارا مکان بڑا ہو جائے کھانا اچھا مل جائے کپڑا اچھا ہو جائے تو تمہیں عزت ملے گی نہیں اس سے عزت نہیں ملے گی عزت تو ملے گی اسلام سے ملے گی جتنے زیادہ دیندار ہوگے تمہیں عزت ملے گی حضرت عمر نے پیاری نصیحت فرمائی پہلی نصیحت فرمائی ذرا دھیان دیجیے گا ایک آدمی ان کو ایک طرف کنارے کر دیجیے ایک آدمی کھڑے ہو کر کے ان کو ایک کنارے طرف لے جائیے یہ بالکل سامنے بیٹھ گئے ہیں اور ڈسٹرب کر رہا ذرا دھیان دیجیے گا حضرت عمر نے کہا قالین کے چکر میں مت پڑنا کہ قیمتی سے قیمتی قالین پر میرا پیر رکھا جائے قیمتی قالین کے چکر میں مت پڑنا بال کو سوارنے کے چکر میں مت پڑنا اور اچھا سے اچھا گھر ہو جائے اس کے چکر میں مت پڑنا اچھا سے اچھا کھانا مل جائے اس کے چکر میں مت پڑنا اچھا سے اچھا کپڑا مل جائے اس کے چکر میں مت پڑنا اسلام سے اللہ تمہیں عزت دے گا اسلام کے بغیر عزت کا کوئی راستہ نہیں ہے ذلت کا راستہ دوسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے رستم کے دربار میں ایک آدمی آیا رستم کے دربار میں ایک صحابی آئے رستم نے کہا تخت پر بیٹھیے تخت پر نہیں بیٹھے رستم نے کہا تخت پر بیٹھیے تخت پر نہیں بیٹھے زمین پر بیٹھ گئے رستم نے پوچھا کہ آپ زمین پر بیٹھے کرسی پر نہیں بیٹھے میں نے آپ کے لیے کرسی لگائی آپ کرسی پر نہیں بیٹھے زمین پر بیٹھ گئے تو صحابی رسول نے جواب دیا تمہاری دنیا پر میں بیٹھنا نہیں چاہتا میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں سادگی کے ساتھ میں بیٹھنا چاہتا ہوں تمہاری کرسی یہ دنیا ہے تمہاری کرسی پر میں بیٹھنا نہیں چاہتا تو رستم نے کہا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو کہا کہ لوگوں کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو نکال کر کے خدا کی بندگی میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں ظلم سے نکال کر کے انصاف کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں تنگی سے نکال کر کے کشادگی کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں تو کہا کہ تمہارا مقصد کیا ہے کہا کہ اگر اسلام قبول کرو گے تو ہم اس ملک سے چلے جائیں گے اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو ہم تم سے مقابلہ کریں گے جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے تو رستم نے پوچھا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہا کہ زندہ رہے لڑتے رہے تو اللہ غازی بنائے گا اگر شہید ہو گئے انتقال کر گئے تو شہید ہو جائیں گے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا زندہ رہے لڑتے رہے تو کامیابی ملے گی اگر مر گئے تو شہید ہو جائیں گے کہا کہ تم یہ پھوٹی پھوٹی تلوار سے ہمارا کیا مقابلہ کرو گے تو صحابی رسول نے کہا میرے ظاہر کو مت دیکھو صورت کو مت دیکھو میرے سیرت کو دیکھو ایک بہت بڑا مالدار آدمی اپنی بیٹی کی شادی میں دھوم دھام سے شادی کر کے جب رخصتی کا وقت آیا بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو ساری باراتی کو ایک اشرفی دے رہا اس خیال سے دے رہا ہے کہ میری تعریف کریں گے بھیس بدل کر کے راستے میں کھڑا ہو گیا باراتی گزر رہی ہے بارات گزر رہی ہے باراتی گزر رہا ہے دیکھیں کہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کسی نے تعریف نہیں کیا تو مالدار آدمی شکی بگار آدمی کہتا ہے کہ یہ بولے نمک حرام لوگ ہیں میں نے کھلایا بھی پلایا بھی اور ایک اشرفی بھی دیا اور پھوٹے منہ سے ہماری تعریف نہیں نکلتی
جب بہت دیر ہو گئی تو دو آدمی گزرے. ایک آدمی کہتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی نکلا بھائی, کھانا بھی کھلایا, اشرفی بھی دیا, سونے کا سکہ بھی انعام میں دیا. دوسرا کہتا کہ سسرے کہیں کے, ایک دیا, دو دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا.